السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساغر آپ کی خدمت میں کچھ خصوصی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، چائنا کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ملک خود کو دنیا بھر سے چھپا کے رکھتا ہے۔ دیوار چین اس لیے بنائی گئی تھی کہ کوئی بیرونی حملہ آور یہاں داخل نہ ہو سکے، اور چائنیز کی اپنی تاریخ یہ ہے کہ وہ اس دیوار چین سے باہر نکل کے انہوں نے کبھی دنیا پہ کوئی ایسی لشکر کشی کی بھی نہیں۔ وہ اپنے تہذیب کے اندر، اپنے ایک دائرے کے اندر، اپنے ایک دیوار کے اندر ہی زندہ رہے، اس لیے وہاں ہر جاندار چیز کو وہ کھا جاتے ہیں، کیونکہ جب بھی کبھی قحط آتا تھا، دنیا سے تو ان کا کوئی رابطہ تھا نہیں، تو وہ ہر چیز کو کھا لیتے، تو یہی عادت ان کو آج تک یہاں تک لے کر آئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چائنیز دنیا میں سب سے استعمال ہونے والا گوگل استعمال نہیں کرتے، ان کی اپنا براؤزر ہے۔ وہ وی چیٹ استعمال کرتے ہیں چیٹ کے لیے۔ علی بابا.com ہے جو آج ساری دنیا میں یہ ماسک مفت تقسیم کر رہا ہے۔ وہ فیس بک کی جگہ اپنی QQ.com استعمال کرتے ہیں۔ وہ یوٹیوب کی جگہ UQ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے ہر بات جو ہے نا وہ دنیا سے الگ تھلگ رکھی ہوئی ہے۔ چائنا میں جو اخبارات اور جرنل چھپتے ہیں ان میں سے 99% چائنیز زبان میں چھپتے ہیں، تاکہ ان کی ریسرچ، ان کی جو کچھ اور ہیں چیزیں یہ دنیا میں باہر نہ جا سکے۔ میرا مطلب کرنے کا یہ، انہوں نے دنیا کو خود سے چھپا کر رکھنے میں ہر کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ آپ کو معلوم ہے صدر ٹرمپ نے اس وائرس کو چائنیز وائرس کا نام دیا۔ اگر آپ پورے یورپ میں گھومیں، پورے امریکہ میں گھومیں، ان کا میڈیا دیکھیں، تو وہ اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ یہ سارا کچھ چائنا نے کیا، چائنا کا کیا کرایا ہے، اور چائنا کا جو جوابی الزام ہے اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ انہوں نے بتایا، باقاعدہ FBI نے آپ کو بتایا، ملزمان کو پیش کیا، وہ جو پروفیسر تھے، کہ ان کی کتنی $50 لاکھ پتہ نہیں تنخواہ لگی ہوئی تھی چائنا سے، تو چائنا کے انٹیلیجنس کے 2 جو تھے لوگ، وہ ان کے ساتھ کام کرتے تھے، وہ کس طرح یہاں سے لے جاتے تھے، لیبارٹری سے کام وہاں پہنچاتے تھے، کرتے تھے۔ یہ نقطہ نظر ان کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں جو بڑی ایک اہم دلیل دی جاتی ہے امریکہ یورپ کی طرف سے، وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جنوری میں یہ ووہان میں یہ کرونا وائرس شروع ہوا۔ جب جنوری میں کرونا وائرس شروع ہوا تو یہ دعویٰ ہے امریکہ اور یورپ کا کہ چین نے پہلے اس کی ویکسینیشن تیار کی تھی، جس کے بعد اس نے اس کو لانچ کیا، اور اس کو وہ پورا ڈرامہ سٹیج کرنے کے بعد انہوں نے 1 دن کے اندر اندر اس کو ختم کر دیا۔ ووہان میں 1 دن کا، آج آپ نے تصاویر دیکھی ہوں گی، وہ نرسیں اور وہ جو کارکن تھے میڈیکل آپس میں جفیاں ڈال رہے ہیں، اور وہ ایک فتح کا جشن منا رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ ناظرین، ایک بات جو مغربی میڈیا کی طرف سے اکثر اچھالی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جو ووہان ہے نا، یہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کا ہب بن چکا تھا۔ چائنا نے جب یہ وہاں پہ وائرس پھیلانا شروع کیا تو کمپنیوں نے بھاگنا شروع کیا، تو چائنا نے ان کے جو شیئر تھے وہ کوڑیوں کے بھاؤ خرید لیے، اور جب وہ میدان صاف ہو گیا، چائنا کے پاس شیئر آ گئے سارے، انہوں نے وہاں سے اس کو ختم کر دیا، کرونا کو ختم کر دیا، اور اب چین دنیا کی شاید سب سے بڑی معاشی قوت بن چکا ہے۔ اس لحاظ سے چائنا کا سٹاک ایکسچینج کہاں کھڑا ہے، جہاں سے یہ شروع ہوا تھا کرونا، اور وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، جبکہ پوری دنیا کا سٹاک ایکسچینج کریش کر چکا ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں ایک اور اہم سوال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ووہان سے شنگھائی کا فاصلہ 800 کلومیٹر ہے۔ شنگھائی میں تو یہ وائرس نہیں پہنچا، لیکن اس سے 15,000 کلومیٹر دور میلان اٹلی میں، اور قریباً 15,000 کلومیٹر دور نیو یارک میں یہی جو ہے کرونا وائرس، یہ کیا اثر دکھا رہا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس طرح کے ناظرین جو سوال یہ ہیں کہ یہ اس طرح کے سوالات پیدا کر کے مغربی میڈیا جو ہے وہ
عجیب و غریب تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ یہ تحقیق آپ خود کریں. ناظرین کرام، یہ کہا جاتا ہے کہ 17 مارچ کے بعد جب چائنا نے اپنے ملک میں کرونا کے خاتمے کا اعلان کیا، تو 17 مارچ کے بعد جب پوری دنیا کی معیشت اپنے گھٹنوں کے بل گھسٹ رہی ہے، تو چائنا سب سے مضبوط معیشت کے ساتھ دنیا میں سامنے آیا ہے، اور اس نے اصل میں پوری دنیا کو بیوقوف بنا کے، عالمی طاقتوں کو بیوقوف بنا کے بہت کامیابی سے اپنا معاشی ہتھیار استعمال کیا. اگر یہ بایولوجیکل وار ہے تو اس کا سب سے بڑا فاتح چائنا ہے. مجھے علم نہیں یہ الزامات صحیح ہیں یا غلط ہیں. میں نے آپ کو جو ویسٹ کا نقطہ نظر ہے وہ پیش کیا ہے. اگر یہ بات صحیح ہے تو اگر یہ کوئی شیطانی کھیل بھی ہے، شیطان کا مقابلہ شیطانیہ سے ہی کیا جا سکتا ہے، تو پھر ناظرین امریکہ کو یہ جان لینا چاہیے کہ چین اس سے بڑا شیطان ہے. کیا بیلنس آف پاور کے لیے یہ ضروری نہیں تھا؟ آئیے میں آپ کو سرد جنگ کے دور میں لے جاتا ہوں، جب دنیا میں 2 برابر کی قوتیں تھیں، روس، امریکہ. آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طاقت کے توازن کو توڑنے کے لیے امریکہ نے لیخ ولیسیا سے مشرقی یورپ میں مزدور انقلاب کی تحریک شروع کی، جو افغان جہاد پر جا کر ختم ہوئی. روس ٹوٹ گیا، بیلنس آف پاور ٹوٹ گیا، امریکہ سپر پاور بن گیا. جناب والا، اللہ کا قانون تو پھر کچھ اور ہے نا. امریکہ نے سپر پاور بن کے دنیا کے کیا کیا دہشت پھیلائی. چلیے عراق سے شروع کیجیے اور افغانستان تک آئیے. 9/11 کے حوالے سے جو مختلف قسم کے نظریات سامنے آ رہے ہیں، یہ کس طرح ایک سازش کے تحت اس کو برپا کیا گیا اور کس طرح کے اس کے نتائج نکل کے سامنے آئے. 9/11 کے بعد کی دنیا امریکہ کی مرضی کی دنیا تھی. امریکنوں یاد رکھنا، 17 مارچ کے بعد کی دنیا چین کی مرضی کی دنیا ہوگی. اگر یہ شیطانیت کی جنگی ہے تو پھر جو بڑا زیادہ طاقتور ہے، جو بڑا شیطان ہے، وہی جیتے گا. تم ان کے دماغ سے نہیں لڑ سکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یاجوج ماجوج ہیں، ان سے ہم نہیں لڑ سکتے. یہ تو قیامت برپا کر دیں گے. سوچئے ممکن ہے ہمیں کوئی نیا راستہ دکھائی دے. ممکن ہے ان دونوں کے درمیان سے مسلمان کوئی اپنے سروائیول کا نیا راستہ تلاش کر سکیں. گمان نہیں البلاغ. ناظرین، یہ میرا آفیشیل چینل ہے. آپ سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بن جائیے. آپ کا بہت شکریہ.